بات ہے کفار سے مشابہت، یعنی ان کے جیسا رہن سہن یا ان کا کام اپنا کام کرنا کے بارے میں کیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم کے اکابر علماء یہود سے تھے، مشرف با اسلام ہوئے، عادت سابقہ کے باعث تعظیم روز شنبہ کا ارادہ کیا اور گوشت شتر کھانے سے کراہت ہوئی۔ یعنی عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ یہودی عالم تھے، پھر یہ اسلام لے آئے تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو سابقہ عادت کے مطابق کیونکہ اس دین میں سنیچر کے دن کی تعظیم ہے، یہودی دین میں سنیچر کے دن کی تعظیم ہے، تو حضرت وہیں سے ایمان لائے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ شنبہ کے بارے میں کچھ، اسلام میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کا مطلب اس دن اونٹ کا گوشت کھانے سے کراہت، یعنی اونٹ کا گوشت اس دن نہیں کھاتے، اب ظاہر اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اسلام میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، تو اگر ہم ایسا کر لیں گے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، اس پر بھی جس پر تھے، اسلام کا کوئی ایسا ہو نہیں رہا۔ تو رب عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو اسلام لائے ہو تو پورا اسلام لاؤ، اسلام کی سب باتیں اختیار کرو، یہ نہ ہو کہ مسلمان ہو کر کچھ عادتیں کافروں کی رکھو، اور اگر نہ مانو تو خوب جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، تم پر عذاب لائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر بعض کفری خصلتیں اختیار کریں وہ کاہے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی نا کہ آسمان سے ان پر عذاب اترے اور ہونے والی ہو چکے، یعنی ہلاک کو تمام کر دیے جائیں، اس چیز کے انتظار میں۔ وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں، ان آیات میں رب العزت جل وعلا نے خصلت کفار اختیار کرنے پر کیسی تحدید، تاکید، وعید شدید فرمائی۔ اور شک نہیں، اصل میں سوال ہوا تھا، سوال اصل میں ہوا تھا داڑھی منانے کے تعلق سے، اس پر جواب ہو رہا تو فرمایا شک نہیں کہ داڑھی منانا، کترنا یہ خصلت کفار ہے۔ اصل میں یہ اب اس کی تاریخی حیثیت بتا رہے ہیں کہ کہاں سے یہ آیا، یہ داڑھی منانا کہاں سے آیا، کہاں کی شروعات۔ فرما رہے اصل میں یہ خصلت ملعونہ مجوس ملائنہ کی تھی۔ مجوس بولتے ہیں آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے مجوس۔ تو کہہ رہے یہ اصل میں مجوس کی علامت تھی، ان کی خصلت تھی کہ وہ داڑھی مڈائے رکھتے تھے، صفا چٹ رکھتے تھے، ان سے اور کفار نے سیکھی، مین تھا ان کا، دوسرے کفاروں نے ان سے سیکھی۔ جب عہد مہد امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں عجم فتح ہوا اور کسریٰ خبیث کا تخت ہمیشہ کے لیے الٹ دیا گیا، مجوس منحوس کچھ اسلام لائے، کچھ بقبول جزیہ دے رہے، کچھ پریشان و سرگردہ دارالکفر ہندوستان میں آ نکلے۔ ایران میں جو زرتشت یعنی آتش پرست کی پوجا وہاں بھی ہوتی تھی، کہاں؟ ایران میں۔ ایرانی لوگ آتش پرست، تو جب فاروق اعظم کے ٹائم اسلام پھیلا، عرب سے بھی باہر نکلا، اب کہاں تک پہنچا؟ ایران تک پہنچا، اور بھی جگہ پہنچا۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے، کسریٰ فتح ہوا، اب کسریٰ میں اسلامی حکومت ہوئی، وہ ذلیل و خوار ہوئے، جبکہ سپر پاور قیصر اور کسریٰ یہ اپنے زمانے کے سپر پاور تھے۔ اسلام نے ان کو سر نگو کیا، اسلام کا وہاں تختہ ہوا۔ اب ظاہر ہے تو کچھ منحوس کو ایمان، مجوس منحوس کچھ ایمان لیا ہے، کچھ جو ہے جزیہ دینے پر راضی رہے، اور کچھ حیران پریشان ہو کر یہاں چلے گئے، کہاں؟ ہندوستان چلے گئے، جو کافر ہے یا اسلام لایا بھی تو بس ظاہر ہی یہاں چلے گئے۔ اب سنیے، یہاں کے راجا نے ان سے تعظیم گاؤ و تحریم مادر و دختر و خار کا عہد لے کر جگہ دی۔ یہاں جانتے گاؤں میں گائے، یہاں گائے کی تعظیم ہوتی ہے، ان سے کہا کہ بھائی یہاں تو تعظیم کرنا ہوگا،
تو یہ عہد کیا گیا گائے کی تعظیم کرنی ہوگی، اور ماں، بیٹی اور بہن ان کے یہاں نکاح حلال تھا، ماں سے باضابطہ نکاح کرتا تھا، بیٹی سے، بہن سے۔ کون لوگ؟ ایرانی لوگ، زرتشت، آتش پرست۔ یہ بھی لیا گیا کہ نہیں، یہ تحریم ہے، یعنی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ سب چیز لے کر کے چلا۔ ظاہر اب دوسرے ملک آئے ہیں تو اس وقت تو آپ بادشاہت کا معاملہ، جمہوری ملک تھوڑا تھا جو سب کا معاملہ ہے، وہ تو بادشاہت ہے، تو جو بادشاہ کا دن رہے گا وہی سب کا دن رہے گا۔ خیر، یہ عہد لے کر کے جگہ دی کہ ٹھیک رہو۔ ان کو؟ ایرانیوں کو۔ کیسے تھے ایرانی؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ان کے یہاں صفا چٹ کا معاملہ تھا، اور کیا کہا یہاں جو ہے، یہاں جو ان کو رکھا گیا، کہا گاؤں کی تعظیم اور ماں، بہن، بیٹی سے نکاح حرام۔ یہ لے کر کے جگہ دی کہ بھائی یہ سب آپ کہیں کیجیے گا۔ اب سنیے، ہنود بے بہبود نے داڑھی منانا، نوروز، مہرگان بنام ہولی دیوالی منانا، ان میں آگ پھیلانا وغیرہ ذالک من خصال الشنیعہ، ان سے اڑائے۔ یعنی ہولی دیوالی جو نام ہے وہ اصل میں نکلا نوروز اور مہرگان سے، کہ نوروز یہ باضابطہ ایک دن جمع ہوتے تھے اور خوب کھیلتے تھے، ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، تو ان سے نوروز آیا اور ہوا کیا نام؟ ہولی۔ مہرگان ایک نام بتایا، وہ دیوالی۔ تو ان سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے ہندوستانی کے ہنود نے، ان سے؟ ایرانی سے۔ داڑھی منانا بھی نہیں سکتا، ورنہ یہاں بھی لوگ داڑھی رکھتے تھے، ہندوستان کے کفار بھی ہاں باضابطہ داڑھی رکھنے کا ایک تھا، مطلب داڑھی رکھنا وہ تھا معاملہ، تو ان سے داڑھی منانا انہوں نے سیکھا۔ اب سنیے، مجوس ایران کے مسلمان ہوئے تھے، ان میں بہت باطل اپنی تباہی ملک و افسر و تاراج ملک و دختر کے باعث دلوں میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کینہ رکھتے تھے، مگر مسلمان ہو کر اسلام کی عزت و شوکت، اسلام کی قوت و دولت، اسلام کے تاج و معراج یعنی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی کیا مجال تھی۔ یعنی کسرا جب فتح ہوا، اب لحاظ شرم میں ایمان لانا پڑا، تو بہت سے لوگ جو ہے صرف اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے ویسے ہی خبیث، میرا ملک تباہ ہو گیا، میرا ملک چھنا گیا، یہ ہو گیا، وہ اندر اندر پکتے تھے، لیکن مجال نہیں کہ سر اٹھا دے، کیونکہ فاروق اعظم زبردست ان کا چلتا، فاروق اعظم کے کام میں کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا دے، اندر اندر سمجھا نہیں ہے، اندر اندر وہ پکتے رہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، اندر اندر وہ پک رہے تھے، اور امیر المومنین سے وہ جل رہے تھے، اور اسلام ان کی شان میں گستاخی لیکن کر نہیں پا رہے تھے، چونکہ دبدبا ان کا زبردست۔ اب ایک دوسرا فتنہ، ابن سبا۔ جب ابن سبا یہودی خبیث نے مذہب رفض ایجاد کیا اور شدہ یہ ناشدنی مذہب ایران تک پہنچی۔ کیا مطلب؟ رفض کیا چیز ہے؟ رفض کے معنی آتے ہیں تہمت لگانا، عیب لگانا، پڑھنا، کسی چیز میں پڑھنا۔ کیا پڑھا؟ جیسے کبھی ایک جگہ بیٹھے عثمان غنی کی برائی کر دیا، بتاؤ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ان کو حصہ دے دیا گیا، بتاؤ دور سے چلے گئے، بتاؤ، وہ ایسی باتیں جو سب کا جواب موجود تھا، ظاہر سب لوگ پڑھے لکھے ہیں نہیں، نئے مسلمان ہوئے، تو صرف اندر اندر پکانے کے لیے، تاکہ یہ کیا ہو، مسلمان اپنے دین سے نفرت کرے۔ تو ابن سبا ایک یہودی نام کا شخص ہے، اس کا زبردست تاریخ میں فتنہ ہے، تھا یہودی لیکن مسلمان کا چہرہ لے کے سامنے آیا، اور مذہب رفض، یہ صحابہ کے بارے میں اول فول بکنا، یہ اس نے شروع کی۔ کہاں؟ مسلمانوں میں، خود مسلمان، چہرہ اس کا مسلمان کا۔ ایک کافر آپ کو کوئی بات کہے گا تو آپ دم پکا ہو جائے گا، تو جھوٹ بولنے کرے گا، لیکن داڑھی ٹوپی والا بول دے، مسئلہ ہو جائے گا، ارے داڑھی ٹوپی والے ہے نا۔ اگر ہندو کوئی بولا تو صاف، کفار جب کوئی بولے گا تو صاف، یہ تو غلط ہے، لیکن جب اپنے لباس میں آ جائے تو پہنچانا مشکل ہے۔ ابن سبا کا زبردست فتنہ، اس نے شدہ یہ مذہب ایرانیوں تک پہنچا، ابن سبا کا فتنہ ایرانیوں تک پہنچا۔ اب سنیے، ان آتش پرست بچوں کی دبی آگ نے موقع پایا، اندر سے تو جل ہی رہے تھے، موقع مل نہیں رہا تھا، تو دبی آگ نے موقع پایا کہ آہا، اسلام میں بھی ایسا مذہب نکلا
کہ امیر المومنین پر تبرہ کہیے اور خاص مسلمان بنے رہیے. اب تک موقع مل نہیں رہا تھا. ارے واہ، ابن سبا لایا ہے، اچھا لایا ہے. مسلمان کے امیروں کو برا بھلا بھی کہو، مسلمان بھی رہو. یعنی پہلے مسلمان گویا امیر المومنین کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے. جو امیر المومنین مطلب سرکار کے خلیفہ، حضور کے نائب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے نائب خلیفہ راشد، اس کو کہا جاتا ہے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، یہ لقب ان کا تھا. تو اب یہ تو واہ کہ تبرہ کہیے اور خاص مسلمان بنے رہیے. تو بڑا اچھا مذہب نکالا ہے ابن سبا. انہوں نے بہزار جان لبیک کہی. ہاں یہ مذہب اچھا ہے، یہ رفض اختیار کرو، ابن سبا کے پیچھے چلو. اور نئے دن کی تاثیر تفریح بڑھ چلی. یعنی نئے دن وہی جو ابن سبا پیدا کر رہا، اور ان کے دل میں جو آگ پیدا ہو رہی تھی وہ ایک نیا پکڑا، جڑ پکڑنے لگا اور اس کی شاخیں بلند ہونے لگی. لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، مذہب سے واقف ہے نہیں، اپنے ان کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے ہاں ایسا ہاں چلے گئے. وہ تو کبھی پڑھا نہیں، وہ تو نیا نیا مسلمان ہوا. اب جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی شروع. اب صحابہ کے بارے میں اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے امیر ان کے بارے میں بدگمانی شروع. باپ دادا کی قدیم سنتیں اپنا رنگ لائی. سنت وہی طریقہ، ان کے باپ دادا کا جو قدیم طریقہ تھا. قدیم طریقہ کیا تھا؟ داڑھی منانا، نوروز کھیلنا، نہ پڑھا آپ نے؟ مہرگان کھیلنا، یہ سب چیزیں ان کے آبا و اجداد سے چلی آئے تھے. لیکن ابھی مسلمان بننے کا سب دب گیا تھا. اسلام میں تو یہ سب چیز ہے نہیں، لیکن اب پھر جاگا. قدیم سنتیں باپ کی اپنا رنگ لائے. نوروز منائے، وہی نوروز، ہولی، دیوالی یہ منائے. داڑھیاں کتروائیں. یہ سب کون لوگ؟ ایرانی میں جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو نو مسلم ہو گئے تھے ابن سبا کے فتنہ میں پڑ گئے. کیا کیے؟ نوروز منائے، داڑھیاں کتروائیں. اتیان ادبار و اباحت و اجارت و اجارت فرج کی کیا گنتی. نکاح محارم تک منظور رہا مگر پردہ حریر میں مشہور رہا. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو نوروز اور داڑھیاں تو رہوے کی، کتروائی کی، مناوے کیا. اس کے علاوہ مرد کا مرد سے گندگی کرنا جو ان کے یہاں عام ہونے لگا. عورت ایک دوسرے کو تحفہ میں دی جانے لگی. آریت میں دے دینا. سامان کیسے آ رہے تھے، لیجیے اس کو استعمال کیجیے گا، استعمال کر کے دے دیجیے گا. آریت میں پیسہ دے کر کے اجارہ ہونے لگا. اور یہی نہیں، اس کی کیا گنتی اللہ فرماتے ہیں، یہ اس کے اجارہ کی کیا گنتی. نکاح محارم تک، یعنی جن محرموں سے نکاح حرام ہے، یعنی ماں سے، بیٹی سے، بال سے، جو حنوط تک میں حرام ہے، یعنی ان کے یہاں بھی ہے، وہ بھی ان کے یہاں پھر جاگا. کیونکہ ان کے یہاں تھا تو پھر کیا ہوا؟ جاگا. مگر پردہ حریر میں مذکور رہا، یعنی لیکن اوپن نہیں رہا، اندر اندر ہونے لگا. اپنا خالہ سے شادی ہو جا رہی ہے، اب بہن سے شادی ہو جا رہی ہے، ماں سے شادی ہو جا رہی ہے، لیکن اندر اندر رہا. اسلام کے خلیفہ تک یہ خبر نہیں پہنچی. ادھر اسلامی فاتحوں کی شیرانہ طاقت نے سیاحان ہند کے منہ سفید کر دیے. اب یہاں یہ لوگ وارد ہوئے مسلمان، ابھی تک یہاں نہیں آئے تھے. یہاں سیاحان ہند، یہاں ہند کے منہ سفید کر دیے. ہزاروں مارے، لاکھوں قید کیے، یہاں تک کہ ہندو کے معنی ہی غلام ٹھہر گئے. ان کے معنی ہی غلام. اتنا زبردست یہ ہوا. یہاں کے نو مسلم تو ہوئے مگر ہزاروں اپنے آبائی خصال کے پابند رہے. یعنی نئے مسلمان تو ہوئے لیکن باپ دادا کی جو خصلت چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی؟ نوروز جو آگے تھا منانا، ہولی دیوالی منانا، اب یہاں آگے الگ کہیں گے داڑھی منانا، یہ رہا باپ دادا والا. مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ باپ دادا والا رہا. ہزاروں، ہاں مگر ہزاروں اپنے آبائی، ہزاروں یعنی کچھ اتنے ایسے بھی رہے جو الحمدللہ کٹر مسلمان ہوئے، صحیح مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے، مگر ہزاروں اپنے آبائی خصال یعنی خصلت کے پابند رہے. داڑھیاں منائی، اب خود سنیے، داڑھیاں منائی، بسنت منائی، بسنت ان کا ایک پرب ہے، بسنت منائی، ساونی کری، چیزیار نگائی. کتنے کو تم لوگ معلوم نہیں کیا کیا ہوتا اس کو گنا رہے ہیں. چیزیار نگائی، عورتیں بدلحاظی کے کپڑے پہنی. جس سے لحاظ نہ ہو، بس ایسا اوریانیت والا کپڑا. اس ٹائم کی بات بتا رہے ہیں جی، حالت اپنے زمانے کا 130 سال اور 40 سال پہلے تھا. 105 سال تو مثال کو ہو گیا.
کنبے بھر کی سب غیریں سامنے آنے کے واسطے بہنیں، یعنی جتنے سب کنبے کی غیر عورتیں ہیں سب باضابطہ سامنے آنے لگی، لیکن پردہ میں رہتی تھی، اب باضابطہ سامنے آنے لگی، بہن ہو جو ہو سب بالکل اوپن ہونے لگے۔ شادیوں میں معاذ اللہ فحش گیت، سالی بہنوئی میں ہنسی کی ریت، یہ سب آپ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ شادی میں معاذ اللہ فحش گیت، یہ فحش گانا تو گیت گاتی ہے، عجیب عجیب وریات والا گانا یہ لوگ گاتی ہیں گیت، تو بالکل اوپن بے حیائی ہوتی ہے۔ سالی بہنوں میں ہنسی کے ریت، کہہ رہے سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، ضابطہ مذاق، جبکہ حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ دیور جو ہے موت ہے، دیور اس کے لیے کیا کہا؟ موت ہے، چونکہ اب اس جتنا زیادہ کھل کے رہے گا گناہ کا زیادہ اندیشہ ہے، تو دم عام ہونے لگی، یہاں تک کہ بہت پوربی اضلاع میں چھوت اور چوکا تک مشہور، یعنی چھوت چھات بھی شروع ہو گیا کیا جگہ باضابطہ ان کی رب، کیونکہ مسلمان تو ہو گئے لیکن باپ دادا والا چلا رہا۔ اور اکثر دیہات میں ہولی دیوالی بلکہ اس سے زیادہ شیطنت موجود، جو دیکھ بھی رہا ہے، دیہات میں تو زیادہ ہے، اور دیہات میں تو شہر بھی باضابطہ کھیلتے تھے باضابطہ، بلکہ ابھی بھی باضابطہ یہ مسلمانوں کی ہولی ہے، یہ ہندو کی ہولی ہے، دو ہولی ہوگی، دیوالی تو دو ٹھکیے میں ہے، یہ ان کی دیوالی ہے ان کی دیوالی، جی یہ سب وہیں سے کیسے آیا۔ پھر اس عملداری میں یہ تو ہوئے کیا، ان کی چیزیں تو آئے کی نو مسلم میں، اس کے علاوہ گمراہی سنیے۔ پھر اس عملداری میں شیوع نیچریت، نیچری جو ہم نے کہا تھا جس کا بانی سر سید، جو اسلام کو اس نے نیچر سے سمجھا کہ جو بھی اسلام کے احکام فطرت کے خلاف ہے اس کا رد کرو۔ اب بولا فرشتے کا انکار کیا اس نے، فرشتے کیا چیز، جن کا انکار کیا، فرشتے کا انکار کیا، جو یعنی اس کی عقل میں نہیں آیا بس انکار، عقل میں جو نہیں آیا اگرچہ قرآن میں ہو اگرچہ حدیث میں ہو اس کا انکار، یہ کہلایا کون سا مذہب؟ نیچریت۔ تو کہا پھر اس عملداری میں شیوع نیچریت، یہ نیچریت پھیلا، بے قیدی شرع و آزادی نفس کے لیے سونے پہ سہاگا، کچھ اتباع فرنگ، کچھ زنانی امنگ، صفائی رخسار کا نصیب جاگا۔ کیا لکھتے ہیں وہی جو داڑھی منار ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو اتباع فرنگ یعنی فرنگیوں کی اتباع میں داڑھی منار، وہ لوگ منار ہے جو منار ہے، اب داڑھی منار کے بتا رہے ہیں کہ کچھ اتباع فرنگی اور کچھ زنانی امنگ، عورت کی طرح یہ بھی چکنا بننا چاہتا ہے، وہ جس طرح رہتی ہے ہم بھی رہیں، اس کا جیسا فیس رہتا میرا بھی رہے، زنانی امنگ یعنی عورتوں والی امنگ جاگی، رخسار کا صفائی رخسار کا نصیب جاگا، چہرہ کلین شیپ رہے کتنا مزہ آئے، یہ جاگا۔ لاجرم اس حرکت کے عادیوں کو چند حال سے خالی نہ پائیے گا، آپ سنیے، یعنی جو لوگ داڑھی مڈاتے رہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چند حال سے خالی نہیں پائیے گا، سنیے کیا کیا۔ نسلاً یا تو مجوسی ہوں گے، بہت اوپر جائیے گا تو اس کا باپ دادا مجوسی، آتش پرست ہوگا جو چلا آ رہا یہ بھی منڈا رہا، یا مذہباً رافضی ہوگا، جو رفض چلایا وہی رافضی، وہاں سے چلایا دیکھا ابا کو مناتے ہوئے، دیکھیں ابا کو مناتے ہوئے، دیکھیں ابا کو مناتے ہوئے، ویسے بھی منارے گا، مذہباً رافضی۔ یا یورپی تہذیب کا دل دادا، ارے یار نیا تہذیب، نئی تہذیب کے بعد کیا پرانے مذہب کو لے کر، تو یا تو داڑھی منڈے یورپی تہذیب کے دل دادا رہیں گے، یا نیچری بتاوے کیا نیچری، یا جھوٹے متصوفہ یا جھوٹے صوفی، کتنے خانقاہوں کے سجادہ نشین داڑھی منڈے، جبکہ سب سے زیادہ تو روحانیت کی تعلیم وہاں سے ہوتی ہے۔ ہم بتا دیں نا کہ دو طرح کی تعلیم ہے، ایک ظاہری شرع یعنی فرض واجب حرام حلال بتاتے ہیں کون لوگ؟ علماء کرام مدرسے میں، ایک اندرونی احکام کی باطن کی صفائی ہوتی ہے، وہ کہاں؟ خانقاہوں میں۔ تو ظاہر جب تک اچھا نہیں ہوگا باطن تو ایسا ہی خراب رہا ہے۔ باطن کے لیے ظاہر اچھا، کیونکہ باطن کا اثر دکھائی دیتا ہے، باطن کا اثر ظاہر میں دکھائی دیتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی کیٹھو باضابطہ جو ہے جھوٹے متصوفہ، وہ صوفی نہیں جھوٹے صوفی، متصوفہ نہ بناوٹی صوفی، یا مبتلا رفض خفی، رافضی تو نہ رہا لیکن ان کے خفی میں مبتلا رہا، ان کی صحبت میں ہلکا اس کے اندر رہی، رافضی خاندان سے نہیں ہے لیکن رافضی میں مبتلا ہے، اس وجہ سے منڈا رہا، یا باپ دادا ہندو نو مسلم، غافل یا ان صحبتوں کا بگڑا آوارہ جاہل،
ان کی صحبتوں سے بگڑا ہوا آوارہ جاہل جو اپنے اسلام کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ بتایا داڑھی منانے والے۔ بہرحال اس کا مبدا و منبع مرجع وہی خصلت کفار، یعنی جب لوٹائیے گا داڑھی منانے کو تو وہی خصلت کفار، اس کی خصلت وہی مجوسی، آتش پرست، ایرانی، وہی چلے، یہاں تو وہیں سے آیا، یہاں سے بھی چلتے آیا بتایا وہی۔ بہرحال اس کا مبدا منبع مرجع وہی خصلت کفار جس سے خدا ناراض، رسول بیزار، جس پر قرآن عظیم میں وہ سخت وعید طاہر مار، سخت وعید داڑھی منڈے کے لیے۔ آئندہ ماننے یا نہ ماننے کا ہر شخص مختار، ہماری بات کہہ دینا، اب آئندہ مانے گا کہ نہ مانے گا تو ہر شخص مختار ہے نا، ہر شخص مختار۔ والتوفیق من اللہ العزیز الغفار۔ اب تھوڑا سا اور دیکھیے، بد مذہبوں سے میل جول۔ اہل سنت و جماعت کو رافضیوں سے ملنا جلنا، کھانا پینا، رافضیوں سے سودا سلف خریدنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہوا۔ جو شخص سنی ہو کر ایسا کرتا ہے، رافضی یا شیعہ کی ایک کیٹیگری ہے، ابھی آگے یہ پورا سنیے گا، شیعہ کے 3 گروہ ہیں، ایک کیٹیگری ہے ان کی رافضی۔ تو جو شخص سنی ہو کر ایسا کرتا ہے اس کی نسبت شرعاً کیا حکم آیا؟ الجواب، روافض زمانہ، یعنی اس زمانے میں جو روافض ہیں ہمارے زمانے میں، کہا روافض زمانہ علی العموم مرتد ہے، کما بیناہ فی رد الرفضہ، یعنی جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوے میں ذکر کر دیا۔ ان سے کوئی معاملہ اہل اسلام جیسا کرنا حلال نہیں، ان سے میل جول، نشست برخاست، سلام کلام سب حرام ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا ترجمہ ہے کہ قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کا ایک بد لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ اللہ، کتنا صاف کہہ دیا، کتنا صاف کہہ دیا کہ ان قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کا ایک بد لقب ہوگا، یعنی برا لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ یہ سلف صالحین پر تان کریں گے، یعنی پرانے بزرگ کو جو گزر گئے ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، نیک لوگ جو گزر گئے ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ تو سلف صالحین پر تان کریں گے، جمعہ اور جماعت میں حاضر نہ ہوں گے، اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ کھانا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، بیمار پڑے تو انہیں پوچھنے نہ جانا، مر جائے تو ان کے جنازے میں نہ جانا، نہ ان پر نماز پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز۔ یہاں یہی دربار ہے اعلیٰ حضرت جو صاف صاف ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے صاف، اب اس کو بولتے ہیں چوچو پوچو والی گفتگو یہاں نہیں ہوتی۔ کہاں؟ اعلیٰ حضرت، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہاں نہیں، ورنہ رہا کیا؟ اسلام ہے تو ہم کھڑا رہو۔ جو سنی ہو کر ان کے ساتھ میل جول رکھے، اگر خود رافضی نہیں تو کم از کم فاسق ہے۔ میل جول رکھ رہا ہے تو اگر رافضی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بھی میل جول ترک کرنے کا حکم جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور پھر اکثر ان سے عرض کی گئی، اکثر لوگ جان بوجھ کر بد مذہبوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ارشاد، حرام ہے اور مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل، ظاہر صحبت اثر کرتی ہے۔ حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ سمجھ رہے نا، ہاں، یہ اندیشہ کامل۔ اور دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل، یعنی دوستانہ تو ہے یوں ہی بیٹھ گیا، ایک باضابطہ دوستی ہے، دوستانہ ہو تو زہر قاتل، یعنی جیسے زہر کھائے کیسے مرتا ہے ویسے سیدھے دین ختم اس کا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، انہیں اپنے سے دور رکھو اور ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ پر بڑے شفیق ہے، جو آپ پر رحمت ہے، آپ پر کیا کافروں پر بھی رحمت ہے، پورے جہاں رحمت للعالمین میں ہے جی، وہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصان ہے۔ جیسے باپ اگر کوئی چیز کہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، اب باپ پڑھا لکھا ہے ٹھیک ٹھاک، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بچے کے لیے نقصان ہے۔ اگر باپ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، عام طور پر تو بیٹا کو نصیحت ٹھیک ہے کرے گا، تو حضور تو ماؤں سے زیادہ
محبت فرمانے والے. وہ اگر کہیں کسی کی صحبت سے بچنے کہیں, اب اس کے بعد کوئی دلیل نہیں. صحیح حدیث میں فرمایا. ہاں, اور اپنے نفس, آؤ سنیے, اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے. اس لوگ کہتا ہے بھائی ٹینشن نہ لے گا, الحمدللہ میرے کوئی بہکانے والا نہ ہے, ہم تو پکا رہیں گے, میرا نفس نہیں بہکے. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے والے بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے, یہ بڑا جھوٹا. انہا اکذب شیء اذا حلفت فکیف وعدت. اللہ یعنی نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. تیرے اندر سے آواز آ رہی قسم خدا کی ایسا نہیں کرے تو سب سے بڑا جھوٹا, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. نہ کہ جب خالی وعدہ کرے, جب خالی وعدہ کرے گا تب تو جھوٹا رہنے کرے گا, قسم کھا کر کہے گا تب بھی جھوٹا. یعنی کسی کو بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا, یہ زہر اثر کرتا ہے. حدیث میں ہے, یہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ اب دجال کے بارے میں دیکھیے, یہ بھی بڑی قیمتی بات. جب دجال نکلے گا کچھ اسے تماشا کے طور پر دیکھنے جائیں گے. دجال جانتے ہیں کب نکلے گا؟ ہم قرب قیامت میں نکلے گا. صاف کہا جاتا ہے کاف پہ را لکھا رہے گا, ایک آنکھ کا کانا ہوگا, یہ ساری نشانیاں بتا دی گئی. ٹھیک ہے, اب سنیے. یعنی صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب دجال نکلے گا کچھ اسے تماشا کے طور پر دیکھنے جائیں گے. تو وہ دیکھتے ہیں, دیکھیں گے ہم کو کہ ہم تو بھائی پکے مومن ہیں. کچھ تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم ہیں, یعنی ہم اپنے دین پر کیا ہے, قائم ہیں, ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا. کہہ رہے ہیں وہاں جا کر ویسے ہی ہو جائیں گے. فتنہ. اللہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حلف سے کہتا ہوں کہ جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جس کی محبت تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کہا جاتا ہے اولیاء کرام سے دوستی رکھو, مدار والوں سے دوستی رکھو تاکہ حشر کہیں پسند آ جائے تو ان کے ساتھ حشر ہو, ورنہ جن کے ساتھ دوستی رکھو گے تو حشر بھی. اللہ یہ سرکار فرما رہے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حلف سے, حلف منے قسم, حضور کا تو ایسے فرمانا کافی ہے. پھر کہہ رہے میں حلف سے کہتا ہوں, یعنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کہہ رہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارا ایمان, اور پھر حضور کا حلف سے فرمانا. کیا کہہ رہے ہیں, کیوں تو ارشاد ہی ہمارا ایمان ہے بھائی, انہوں نے کہہ دیا, اور اوپر سے سرکار نے کیا کر لیا, قسم کھا کر فرمایا. دوسری حدیث میں ہے جو کافروں سے محبت رکھے گا انہی میں سے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا. یہ بھی زبردست برا تنگوز ہے, سنیے گا بھائی, پوچھیے گا نہیں, غور سے سنیے گا. ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا, روافض بتایا کہ شیعہ کی ایک کیٹیگری ہے. ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا, جب اس کی نزع کا وقت آیا, نزع مطلب موت, نزع کا وقت آیا, لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی, اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے, اس کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کی. کہا نہیں کہا جاتا, کوشش کر رہا ہوں, نہیں بول رہا, نہیں بول پا رہے, کلمہ زبان سے نہیں بول پا رہے, نہیں کہا جاتا. یعنی ہم کلمہ کہاں بیٹھتا تھا, ہاں رافضی کی صحبت میں بیٹھتا تھا. پوچھا کیوں, کیوں نہیں کہا جاتا بھائی, کیوں نہیں بول پا رہے ہیں. کہا یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں, دو فرشتے, یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر عمر کو برا کہتے تھے. رافضی سے کہتے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے, تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر عمر کو برا کہتے تھے. اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے, ہرگز نہ پڑھنے دیں گے, ادھر کنٹرول میں رکھے. یعنی فرشتے بھی کتنے ناراض ہوتے. یہ نتیجہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے کا ہے, تو ان سے دوستانہ, ان کے ساتھ کھانا گھومنا, کتنا بڑا ہوگا معاملہ. اب سنیے, شیعہ تین قسم کے ہیں, یہ بچے بات ختم کر دیتے ہیں. شیعہ تین قسم کے ہیں, شیعہ تو جان رہے ہیں بھائی, چلیے کہہ رہے شیعہ تین قسم, شیعہ تین قسم کے ہیں. ایک محض تفضیلی, وہ بالاتفاق مسلمان ہیں اگرچہ اس مسئلہ میں گمراہ.
تفضیلی یا فضیلت دیتے ہیں تو اتنا ہارڈ کام نہیں کرتے. تو یہ سب علماء کے نزدیک کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہاں گمراہ ہیں، اس مسئلے میں گمراہ ہے کہ فضیلت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کون سا پہلا؟ تفضیلی، یہ گمراہ ہے لیکن مسلمان. دوسرا یہ محض تفضیلی، دوسرا آپ کوئی کام برا نہیں، آگے خیر آ ہی رہی ہے. دوسرے تبرعی، تبرع کرنے والا، برا بھلا کہنے والا صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر عمر کو. تبرعی کہ تبرع سے زیادہ ضروریات دین سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، یعنی صرف تبرع کرتے ہیں جو ضروریات دین ہے، ابھی بات آئے گی ضروریات دین میں مختصر، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے لیکن تبرع کرتے رہتے ہیں. تو فرما رہے ہیں ان کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کو اختلاف، بعد میں ان کو کافر کہا، بعد میں مسلمان کہا، گمراہ کہا، یہ چلتا رہا. یعنی متکلمین کے نزدیک یہ فرقہ گمراہ ہے مگر کافر نہ کہا جائے. یہی ہمارے نزدیک بھی صحیح ہے. یاد رکھیے صرف تبرع کرتا ہے لیکن آؤ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا. ان کی صحبت میں نہیں کہا جا رہا، ان کا حکم بتایا جا رہا ہے نا. ان کو اعلیٰ جو ہے متکلمین کا مذہب اختیار کرتے ہیں. متکلم وہ کہلاتے ہیں کہ جب ہر اعتبار سے کفر نہ ہو جائے کچھ وقت وہ کو حکم نہیں لگاتے. علماء کرام کا گروہ ہے، ایک فقہا ہے جو مسائل پر عبور رکھتے ہیں، ایک متکلم جو علم عقائد، علم کلام جانتے ہیں. تو جو فقہا ہیں ان کے نزدیک بہت سے معاملات میں کافر، یہ کفر یعنی فقہا کے نزدیک کفر. لیکن متکلم جو ہے بڑے چھانتے ہیں، بڑا پھٹکتے ہیں، جا کر کے ہارڈ معاملہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے چھان دیا تب حکم کفر لگاتے ہیں. یہ مذہب کن کا ہے؟ متکلمین کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے نزدیک صحیح ہے. یعنی اعلیٰ حضرت بھی تکفیر کے سلسلے میں متکلمین کا مذہب اختیار کرتے ہیں، عام فقہ کا مذہب نہیں. کس کا؟ متکلم. ہر اعتبار سے اس کو جانچ لیا. اسی لیے تھانوی نے جب بکا حفظ الایمان میں حضور کی توہین کیا تو باضابطہ اس کے بعد لیٹر گیا، خط گیا، کئی اعتبار سے خطوط ہوئے. آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہے؟ بہت کوئی جواب نہیں. مناظرہ کے بارے میں گیا، یہاں پہنچ رہا وہاں، کئی 2-2.5 سال تقریباً چلتا رہا. تب جا کر کے حکم کفر لگایا. وہ بھی لگایا کیا؟ وہ سیدھے عبارت نقل کر کے علماء حرمین شریفین کے پاس بھیج دیا، یعنی مکہ مدینہ کے علماء کے پاس بھیج دیا. جو اردو میں جو لکھا تھا اس کی عربی بنا کے، ادھر اردو ادھر عربی. حضور ایسا کہنے والا کیا؟ یہ بھی خیال رکھے گا، بات آگے تو بول دیتا ہوں. اعلیٰ نے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے، کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، وہ سیدھے جا کر کے دے دیا. جیسے آپ میرے سے حکم پوچھیں کہ حضور اس کا کیا حکم ہوگا، اب میں جا کر کے اور بڑے دارالفتہ میں جا کے پوچھ دوں، وہاں سے جواب آ گیا، حکم ادھر میں جاگا کہ بڑے کا راشد یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے، یہ تو دارالفتہ وہاں سے آپ کا مسئلہ آیا. تو چونکہ اس زمانے میں علماء حرمین شریفین سب سنی صحیح رکھتے تو وہاں بھیجا. وہاں سے یہ کفر تکفیر کا آیا کہ جو یہ عبارت کفر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. وہی سے آیا. کہاں سے؟ علماء حرمین شریفین سے. اس کو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے نام سے یہاں شائع کیا. جی تو اس لیے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، بہت لوگ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کافر بنایا نہیں ہے، کافر بتایا. وہ بن گئے تھے، بتایا کہ یہ کفر. ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے بتانا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے کو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. الجامعۃ العزویہ میں ایک زمانے میں تحقیق فی الفقہ کی یعنی مفتی بنایا جاتا تھا یہاں. تو اس کی دستار بندی کا جلسہ غالباً انجمن محمدیہ میں ہوا. ٹھیک ہے. اس میں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بڑے بڑے وکلا، جج، اچھے اچھے لوگوں کو بلائے تاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، رہیں. تو ظاہر ان میں تو اکثر وہ صحبت انہر کی رہتی ہے، اکثر ان کی تبلیغی جماعت وہاں پہنچتی رہتی ہے تو رہتے ہیں معاملہ. لیکن خیر مفتی صاحب کے علم نے ان کو بلا لیا. زبردست علم کے ماہر، زبردست. تو ان کے علم نے ان لوگوں کو بلا لیا. کہاں؟ انجمن محمد. اب سنیے جملہ. تو جب تقسیم اسناد کی بات آئی، وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے مفتی صاحب نے ان کو دے دیا کہ آپ بھی لگا دیجیے. تو ان میں 2 صاحب یہ کہتے ہوئے دیے، ہاں آج تو دے رہا ہوں، کل یہی ہمیں کافر بنائے. کیونکہ مشہور ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ امام احمد نے کافر بنایا.
تو سنی جتنا ادارہ ہے وہ تو مشہور ہے کہ لکھلی کافر کہتا ہے. اس پروفیسر نے کہا، جج نے، کہ آج تو یہ آج میں دے رہا ہوں، اور کل ہو کر کے یہی مجھے کافر بنائیں گے. اور مفتی صاحب آگے آ گئے، کہا نہیں نہیں نہیں، آپ کو کافر ہونے سے بچائیں گے. کیا اس کا رخ موڑا؟ کہا بنائیں گے نہیں، آپ کو بنائیں گے نہیں بولا، کہا آپ کو کافر ہونے سے بچائیں گے. جیسے آپ کو کہا جائے کہ ان کے پاس نہ بیٹھیے تو آپ کو بچایا جا رہا ہے، جی یہ نہ کیجیے یہ نہ کیجیے، آپ کو یہ کرنا ایسا کفر ہے، تو آپ کو بنایا جا رہا ہے کہ بچایا جا رہا ہے؟ وہی کہا کہ نہیں، یہ بنائیں گے نہیں بلکہ کافر ہونے سے بچائیں. یہی کہتے ہیں علماء اہل سنت، یہی اپنا مقصد بھی ہے. چلیے لاسٹ بات، تیسرے یہ روافض کا گروہ چل رہا. پہلا فرقہ کون سا ہوا؟ رافضی کا پہلا تفضیلی، دوسرا تبرعی، تیسرا سنیے، تیسرے وہ جو بعض ضروریات دین کے منکر ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید سے کوئی صورت یا آیت یا حرف کا گھٹ جانا یا بدل جانا مانے. شیعہ میں سے کوئی ایسا ہو، جیسے کہ کتنے ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کچھ آیتیں تھی، بکری کھا گئی، وہ بکری اس کو کھا گئی، معاذ اللہ رب العالمین. تو ظاہر ہے گھٹ گیا، اب پورا قرآن نہیں رہا. یہ کہتے ہیں کہ اس میں باضابطہ حضرت علی کی تعریف تھی، فاطمہ زہرا کی تعریف تھی، عورتوں کی تعریف تھی، سب ختم ہو گیا. یہ ضروریات دین، کیونکہ یہی قرآن ہے، یہ دین کی ضروریات. اس کا انکار سیدھے کیا ہے؟ وہی کہا کہ بعض جو ہے تیسرے وہ جو بعض ضروریات دین کے منکر ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید سے کوئی سورہ بعد ان کے بعد، جیسے ان کے ٹائم میں تو منسوخ ہوا ہے، لیکن حضور کے وصال کے بعد کوئی صورت یا آیت یا حرف اللہ کا گھٹ جانا یا بدل جانا مانے یا احتمال مانے. گھٹ جانا تو نہیں مان رہا لیکن کہہ رہے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ احتمال کہلاتا ہے. یہ ہو سکنے میں بڑی گنجائش ہے. احتمال مانے یا مولا علی یا ائمہ اطہار، وہی ہے ائمہ جو مانتے ہیں امام لوگ، کوئی لوگ امام موسیٰ کاظم، امام جعفر، 12 امام کو جو مانتے ہیں یہ لوگ، یا مولا علی یا ائمہ اطہار رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو نبی سے افضل مانے. جی بعض اس میں ایسے بھی ہیں جو نبی سے افضل مانتے ہیں، یہ بالاجماع مرتد ہے، اور جو انہیں مرتد نہ کہے وہ بھی کافر و مرتد ہے. یہی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے. کہہ رہے میرا رسالہ رد الرفضہ جو 12 سال سے کئی بار تباہ ہو چکا ہے، اس میں نہایت صراحت کے ساتھ ہم نے بیان کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا. یہ اپنی زندگی کے بارے میں 12 سال سے یہ تباہ ہو رہا ہے، مطلب چھپ رہا ہے. رد الرفضہ یعنی رافضی کے رد میں لکھا ڈالے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کریمہ یار سادہ بندہ نوازہ مولا کریم، عقائد کی خاص باتیں جو امام اہل سنت کی عبارت کی روشنی میں پڑھی گئی، مولا اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ. مسلمان رہے تو سچے پکے مسلمان رہے. جن چیزوں سے علماء نے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کھڑا مسلمان رہنے کی، ایسے پر ہمارا بھی، ہم لوگوں کی آنے والی نسلوں کا بھی اسی پر خاتمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ